صبح ہبا کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ کثرمندی سے اٹھنے لگی۔ اٹھتے ہوئے اس نے بازو پر زور ڈال دیا جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی۔ تکلیف کے ساتھ اسے رات کا منظر یاد آیا۔ تاشفین کو اس پر چلانا، ہاتھ اٹھانا، پھر واپس آ کر معافی مانگنا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر تاشفین اسے گھر سے نکال دیتا تو وہ کدھر جاتی؟ اگر اس پر یقین نہ کرتا تو پھر وہ ملک کے ہاتھوں میں چلی جاتی۔ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری لی۔ تاشفین فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آیا تو ہبا اسے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا ہبا، پین ہو رہا ہے؟ اس نے ہبا کو سوچوں میں گم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں فین جی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اتار دوں کیا؟ بازو بھاری بھاری لگ رہا ہے۔ اس نے گردن میں ڈالے ہوئے بازو کو دیکھا۔ پلاسٹر کی وجہ سے اسے وہ بھاری فیل ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں اتارنا، ایسے بازو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اٹھو تو میں منہ دھلوا دیتا ہوں۔ وہ ٹاول گردن میں ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ نہیں، آپ کیوں دھلوائیں گے؟ میں خود دھو لوں گی۔ آپ تیار ہو جائیں، آج آفس نہیں جانا کیا؟ اس کے ماتھے پر پڑے گیلے بال ہبا اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی۔ خود بائیں ہاتھ سے کیسے دھوئے گی میری گڑیا؟ میں آج کہیں نہیں جا رہا۔ آج کا پورا دن اپنی وائف کے ساتھ گزاروں گا۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، دوبارہ سے چیک اپ کرواؤں گا۔ وہ اسے اٹھنے میں مدد دینے لگا تو ہبا خود بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی فین جی، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ 1 ویک کے بعد آنا، تو یہ کچھ اتار دوں گا۔ میں نہیں جاتی آج، اس نے باتھ میں گھستے ہوئے اونچی آواز میں تاشفین کو بتایا۔ اوکے، نہیں لے کر جا رہا، مجھے بتانا، میں ہیلپ کروں گا منہ دھلوانے میں، اس نے باہر سے ہی ہو کر ہانک لگا کر کہا، لیکن ہبا انسنا کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ابھی اسے گئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو تاشفین بھی ساتھ چلا گیا۔ وہ دانتوں کو برش کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بتانا، خود لائق نہ بنو، بازو میں پین ہوا تو بہت ڈانٹ پڑے گی تمہیں۔ اس کا برش لے کر دھوتے ہوئے اس نے ہبا کو گھوری سے نوازا۔ تو اپنا نہ توڑتے، جس وقت توڑا تھا اس وقت نہیں پتا تھا کہ پین ہوگا؟ اسے گھورتا ہوا دیکھ کر ہبا نے واپس اس سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہبا، سوری نا میری ڈال، مجھے معاف کر دو، مجھے غصے میں سمجھ نہیں آئی نا، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے ہبا کی آنکھیں صاف کرنے لگا، پھر دوبارہ سے گیلا کر کے بچوں کی طرح اس کا چہرہ دھلوانے لگا۔ کوئی بات نہیں فین جی، میں آپ کو ایسے تنگ کر رہی تھی تو۔ اس نے ٹاول سے چہرہ صاف کیا اور دونوں باہر آ گئے۔ تاشفین نے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھایا اور اس کے بال سلجھانے لگا۔ علیزہ اور نیسا بیگم ڈائننگ ہال میں بیٹھی ہوئی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ آج ان دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کب تاشفین اور ہبا آئیں تو وہ ان کے خراب موڈ کو دیکھ سکیں تاکہ ان کا دل خوش ہو سکے۔ اف امی، یہ آ کیوں نہیں رہے؟ مجھے لگتا ہے وہ اپنا سامان باندھ رہی ہوگی۔ آخر تاشی اسے بوریا بستر سمیت گھر سے باہر نکالے گا؟ جو اس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو اور بس تماشا دیکھنا۔ انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے علیزہ کو ڈانٹا تو وہ آگے سے ڈھیٹوں کی طرف مسکرا دی۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی۔ اس نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور چہکتے ہوئے کہنے لگی، سیم ٹو یو مائی ڈیئر، بٹ خاموش ہو جاؤ، آ رہے ہیں وہ، نیسا بیگم نے آہستہ آواز میں کہا اور واپس اپنے ناشتے پر جھک گئی۔ بہت بری طرح سے میں اس چڑیا کے پر کاٹ کر آیا ہوں اور اس کا سارا کریڈٹ سرینا کو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ میری بہت مدد کرتی ہے۔ تھینکس سرینا، آج تم نے دل خوش کر دیا میرا۔ اس نے جمیل کو بتاتے ہوئے سرینا کو دیکھا جو اپنی تعریف پر خوش ہو رہی تھی۔ تو پھر اب پرگٹی چڑیا کو کب لے کر آ رہے ہیں گھر ملک صاحب؟ میرے لائق کی خدمت ہو تو۔ وہ کسی طرح اپنا مقام ملک کی نظروں میں پہلے جیسا بنانا چاہتا تھا جو ہبا کی وجہ سے اس نے کھو دیا تھا۔ نہیں نہیں، تم اپنی ٹانگ نہ اڑانا، پہلے بھی تمہاری وجہ سے وہ بھاگی تھی۔ اب جو کرنا ہے میں خود کروں گا، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اس نے جمیل کو بری طرح جھڑک کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جیسے آپ کی مرضی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے جھڑکنے پر جمیل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مزید بولنے پر اسے جوتے بھی لگا سکتا ہے۔ ہاں، بس آج وہ اسے طلاق پر مار کے گھر سے باہر نکال دے۔ میں تو سوچ رہا تھا رات کو نکال دے گا۔ میں نے اپنے آدمی پیرے پر کھڑے کیے تھے کہ لیکن خود ہی آدھی رات کو گھر گیا۔ وہ لڑکی اپنی نند کے ساتھ باہر گئی اور واپس بھی آ گئی۔ خیر ہے، آج تو وہ گھر سے نکال ہی دے گا اسے، پھر میں یعنی ملک دے گا اسے سہارا۔ ارے میرا دل بہت بڑا ہے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے سے ثواب بھی تو ملتا ہے، اس نے کمینگی سے کہتے ہوئے کہکا لگایا تو اس کے ساتھ جمیل اور زرینہ بھی ہنسنے لگے۔ ادھر تاشفین نے ہبا کے بال سیٹ کیے اور اسے لیے نیچے آ گیا۔ نیسا بیگم منہ کے زاویے بگاڑے بیٹھی تھی جیسے انہیں کل اپنی بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کا دکھ ہوا ہو، اور علیزہ اپنی پلیٹ میں کانٹے کے ساتھ انڈے کے ٹکڑے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ ہبا نے ایک نظر نیسا بیگم کو دیکھا اور تاشفین کا ہاتھ پکڑ لیا۔
وہ ہبا کو اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور اس کے لیے چیئر گھسیٹ کر رکھی تو علیزہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے ہبا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، نیسا بیگم نے اس کی خالی سربراہی چیئر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ردا نہیں اٹھی ابھی؟ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی؟ تاشفین نے ردا کی خالی چیئر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا آج پیپر تھا، جلدی نکل گئی ہے، کہہ رہی تھی یونیورسٹی میں کچھ کھا لوں گی، وہ کئی کہتے ہوئے تاشفین کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ تاشفین نے اپنی پلیٹ میں سلائس رکھا اور اس پر جیم لگا کر ہبا کی طرف بڑھایا اور وہ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کھانے لگی۔ بہن جی میں خود کھا لوں گی۔ ہبا نے نیسا بیگم کو دیکھا جو آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی تو من بناتے ہوئے تاشفین کے ہاتھ سے سلائس لینے لگی۔ کیسے خود کھا لو گی؟ بازو فریکچر ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاؤ گی گندی بچی، مینرز نہیں پتا کیا؟ اس نے ہبا کا ہاتھ واپس پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا تو علیزہ انہیں دیکھتے ہوئے جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ ابھی وہ اسے سامان سمیت گھسیٹ کر باہر نکال دے گا اور وہ اسے مہارانی کی طرح عزت دے رہا تھا۔ تاشفین، تم شاید بھول گئے ہو کہ کل کون آیا تھا اور تمہاری اس نام نہاد بیوی کے لیے کیا کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تم ایک عزت دار مرد ہو اور کوئی بھی عزت دار مرد ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ نیسا بیگم کو اسے ہبا کے لاٹ اٹھاتے دیکھ کر سر تا پاؤں آگ لگ گئی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں تاشفین سے کہا جو اب ٹیشو سے ہبا کا منہ صاف کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ رکا لیکن پھر سنبھل کر بولا، کوئی بھی آوارہ کتا آ کر مجھے کچھ کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، تو کیا میں قبول کر لوں گا یہ بات؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہبا میری وائف ہے، میری عزت ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ ہاں البتہ آپ نے علیزہ کا رشتہ اس کے گھر دینا ہے تو آپ دے سکتی ہیں، میری اس میں کوئی رضامندی شامل نہیں ہے، لیکن میری ایک بات سن لیں، اب وہ شخص مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں جو بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ آپ نے رشتہ دینا ہے خوشی سے دیں، لیکن میرے گھر سے باہر رہ کر۔ میں کسی کو بھی اپنی بیوی پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، سو بی ان یور لمٹس پلیز۔ اس نے سب لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدھے اور صاف انداز میں کہا۔ پر تاشفین، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہبا اس کی بیوی نہیں ہے؟ پھپھو، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں تاشفین جی کی بیوی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ مجھے ان کا بار بار ہبا کو ملک کی بیوی کہنا اسے تکلیف دے رہا تھا، تو وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو تاشفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چپ کروا دیا۔ کیا کر رہی ہو ہبا، صفائی کیوں دے رہی ہو؟ تمہیں صفائی دینے کا حق صرف تمہارے ہسبینڈ کو ہے، باقی کسی کی بات سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں ہوں نا، میں جواب دوں گا لوگوں کو، میں بند کرواؤں گا، تم ایسے لوگوں کے منہ نہ لگا کرو۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے کہا تو ہبا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ نو میری ڈال پلیز، یہ آنسو اتنے بے مول نہیں ہیں کہ کسی بھی فالتو انسان کے لیے بہائیں۔ روم میں چلو، شاباش، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس نے ہبا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے روم میں جانے کا کہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ پھپھو، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے اور ہبا کے اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی بیٹی خوش ہے، اور سچ پوچھیں تو مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا، میری اپنی زندگی ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو مرضی ہے کروں، اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنا کماتا ہوں۔ سو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہبا میری بیوی ہے اور اس کی اتنی ہی عزت ہے جتنی میری ہے۔ اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام لگ چکا ہے، اس کا ماضی کیا تھا، کیسا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ لوگوں کو بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آج میں لاسٹ ٹائم آپ کو وارن کر رہا ہوں، ہبا سے دور رہیے اور اس کے اور میرے تمام معاملات سے بھی دور رہیں، ورنہ آپ نے بھی مجھے پالا نہیں ہوا کہ میں یہ بات دیکھ کر چپ ہو جاؤں گا کہ جب مجھے اور میری بہن کو ضرورت تھی تب آپ نے ہمیں سنبھالا، کیونکہ آپ نے تب آ کر میرے گھر میں ڈیرا جمایا جب مجھے یا میری بہن کو آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے گھر آئی ہیں، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ وہ انہیں وارن کرتا ہوا اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ ہو گئی آپ خوش؟ بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی اس کے گھر راج کریں گی، گن کر چلا گیا سب احسانات، اب منہ بند کر لیں اپنا، علیزہ نے ماں کو گھورتے ہوئے کہا اور وہ بھی پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نیسا بیگم کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہبا کے ٹکڑے کر کے کہیں پھینک دیں۔ خفت اور ذلت کے احساس سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے آگے سے پلیٹ کھسکا کر دور کی اور اٹھ گئی۔ کیا وہ واقعی آپ کی بیوی ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ نیسا بیگم ملک کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے تاشفین کے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنے آئی تھی۔ جی ہاں، میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، وہ بغیرت لڑکی میری بیوی ہے جو اب نکاح کے بعد بھاگ گئی تھی اور اب کسی اور کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ نیسا بیگم کو دیکھ کر ملک کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ ہبا کے نکاح کا ثبوت مانگنے لگی تو وہ گڑبڑا گیا، لیکن جلدی سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے پھر آپ نکاح اور پولیس کو لے کر آ جائیں۔
اور لے جاؤں اس گند کو ہمارے گھر سے، تنگ آ گئی ہوں میں اس سے، کنڈلی مار کر بیٹھی ہے میرے گھر میں، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور ساتھ میں مفت مشورہ بھی دے دیا۔ ٹھیک ہے، آج بھی مصروف ہوں تو کل میں آؤں گا، کل تک آپ اسے برداشت کر لیں۔ ویسے ایک عزت دار انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بد کردار لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ اس کے پاس کوئی نکاح نامہ نہیں تھا، وہ اسی خوشی میں بیٹھا ہوا تھا کہ تاشفین اسے گھر سے نکال دے گا اور وہی لے جائے گا ہبا کو۔ لیکن نیسا بیگم کی آمد نے اسے سمجھا دیا کہ اس نے ملک کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا۔ میں نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا، الٹا مجھے اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس نے بگڑے موڈ کے ساتھ اسے بتایا۔ اسی اسنا میں ایک لڑکا دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ حامد اندر آئے تو سیدھا اپنے باپ کے پاس کیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، وعلیکم السلام، میں بالکل فٹ، میرا شیر کب آیا؟ اس نے حامد کی پیٹھ تھپکتے ہوئے خوش مزاجی سے پوچھا۔ بس ابھی ہی، مس یو سو مچ پاپا، وہ دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گیا تھا تو آج ہی آیا تھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے نیسا بیگم کو دیکھتے ہوئے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیٹا یہ مہمان ہے، زرینہ کے دوست۔ تو ٹھیک ہے باجی، آپ جائیں، اب آپ کا کام ہو جائے گا، چلو بیٹے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں۔ اس نے حامد کو تعارف کروایا اور جلدی سے نیسا بیگم کو دیکھتے آخری کلمات ادا کیے، پھر بیٹے کو لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ حامد کی نظروں میں اس کا باپ ایک بہت اچھا انسان تھا، ملک اس کا آئیڈیل تھا، وہ اپنے کالے کام بیٹے کی نظروں میں بھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ ابھی بھی اس سے ڈر تھا کہ کہیں نیسا بیگم اس کے سامنے کچھ بول نہ دیں۔ نیسا بیگم نے حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، انہیں لگ رہا تھا کہ حامد کو انہوں نے کہیں دیکھا ہے یا وہ کسی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ نیسا بیگم کو اس کی مسکراہٹ یاد آئی، جب وہ مسکرا رہا تھا تو اس کی گال پر ڈمپل نمودار ہو رہا تھا اور تاشفین اس کے دونوں گالوں پر ڈمپلز تھے۔ شاید وہ تھوڑا بہت تاشفین سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ بھی اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اٹھی کہ شاید ان کا وہم ہے اور گھر کے لیے نکل گئی۔